اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم۔ آج کل ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ہمارے بزرگان دین نے اس کے بارے میں متعدد بار اشارے دیے، لیکن ہم سمجھ نہ پائے، اور آج کل ہم وہی غلطیاں ریپیٹ کر رہے ہیں، بار بار وہ غلطیاں کر رہے ہیں۔ تاریخ اسی لیے مرتب کی جاتی ہے، کتب اسی لیے تحریر کی جاتی ہیں کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو برابر بنایا ہے، فرق صرف توکل کا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ پیر پٹھان وقت کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، اور دور دور سے لوگ ان سے علم حاصل کرنے کے لیے آتے اور اپنے علم کی پیاس بجھاتے، اور وہ کسی کو ناکام نہ واپس بھیجتے۔ جو سوال کو لے کے آتا علم کے متعلقہ، اس کو اس کا تسلی بخش جواب دے کر واپس بھیجتے۔ بھلا کہ مہمان نواز تھے، نیک سے، خوبصورت بھی تھے، خوبصیرت بھی تھے۔ غرض کہ ایک ولی کامل ہونے کی تمام خصوصیات ان کے اندر موجود تھی۔ ایک دفعہ ایک شخص کو شوق آیا کہ وہ پیر پٹھان صاحب کے پاس جائے اور ان سے علم کی کوئی ایک بات سیکھ کر آئے۔ وہ ان کے دربار میں ان کی جو ولیوں کی محفل ہوتی ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، وہ وہاں پر جا کر بیٹھ گیا، اور باری آنے پر سوال پوچھا، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، اے بزرگوار مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ پیر پٹھان صاحب اس کے سوال کو اچھے طریقے سے جانچ کے اور اسے کہا کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے برتر نہ جاننا، اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو زیادہ بہتر نہ جاننا، اور اگر ایسا نہیں تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے برابر بھی نہ جاننا۔ تو وہ جو سوالی جو علم حاصل کرنے کے لیے گیا تھا، وہ خاصا پریشان ہوا، سٹ پٹایا کہ میں کدھر آ گیا تھا، میں نے تو بڑا نام سنا تھا، یہ کیا بات بتا دی کہ اپنے آپ کو اللہ سے بہتر نہیں سمجھنا، اگر بہتر نہیں سمجھتے تو اس کے برابر بھی نہ سمجھنا۔ اب یہ بات انتہائی تکلیف دہ تھی، تو اس نے پوچھا کوئی اور میرے لیے خدمت؟ انہوں نے کہا نہیں، جو بات بتائی ہے اس پر عمل کرنا اور دوسروں کو بھی بتانا یہ بات۔ بہرحال تھوڑی دیر وہ شخص پیر پٹھان صاحب کی محفل میں بیٹھا رہا، اور بالآخر اس نے کہا کہ مجھے اجازت ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہاں سے تشریف لائے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں فلاں کوئی کسی جگہ کا نام یاد نہیں، پتہ ہے میں وہاں سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا وہاں سے آئے ہو تو وہاں پہ جاؤ گے تو پھر بہت زیادہ وقت لگے گا، بہتر یہ ہے کہ رات یہیں گزارو، صبح کا ناشتہ کرنا اور پھر چلے جانا۔ ابھی نماز عصر یہاں ادا کرو، نماز مغرب ادا کرو، نماز عشاء کے بعد کے آس پاس جب لنگر کا ٹائم ہوگا لنگر کھانا، اور اس کے بعد سو جانا، صبح نماز فجر کے بعد ناشتہ کر کے چلے جانا۔ مرتا نہ کیا کرتا، مطمئن تو وہ ہوا نہیں تھا، وسوسے اس کے دل میں بہت آ رہے تھے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد یہ وقت گزرا، عصر پڑی، مغرب پڑی، اور شام کا کھانا کھایا، عشاء پڑی، تو سونے کا وقت آیا۔ اس کو بہترین جگہ سونے کے لیے دی گئی۔ صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد جب جانے کا ارادہ کرنے لگے
تو اللہ کے ولی تو دلوں کا حال جانتے ہیں. تو انہوں نے پھر اس اللہ کے بندے سے جس نے سوال کیا تھا اسے کہا کہ نہیں، ناشتہ کیے بغیر نہ جانا. اس نے کہا ٹھیک ہے جی، ظاہر لمبا سفر ہے، ناشتہ کر کے ہی جاؤں گا. جب ناشتہ کرنے کا وقت آیا تو ایک دسترخوان آیا جس میں انواع و اقسام کی بہترین کھانے تھے. مرغ روسٹ بھی شامل تھا، انڈے شامل تھے، پراٹھے شامل تھے، مکھن شامل تھا، دہی شامل تھا. بہترین صحت مند قسم کا ناشتہ موجود تھا. جبکہ ایک چھوٹے سارے دسترخوان میں 2-3 دن پرانی روٹیاں اور رات کی جو بچا ہوا لنگر تھا اس کی دال موجود تھی. تو وہ حیران ہوا دونوں طرف دیکھ کے. ابھی وہ اسی شش و پنج میں ہی تھا کہ ایک فقیر کی آواز آئی. اس نے ندا لگائی، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دو. اب وہ شخص جو ہے نے جیسے شکر کیا، اس نے وہ باسی 3 روٹیاں اور رات کا بچا ہوا لنگر دال جو تھی وہ اس کو دے دی، اور باقی جو اعلیٰ اقسام کی چیزیں تھیں وہ خود تناول کی، جس میں انڈے، پراٹھے، مرغ مسلم اور مختلف چیزیں اور جو تھیں مکھن وغیرہ وہ کھا لیے. اس کے بعد چاروں ناچار، دل تو اس کا نہیں چاہ رہا تھا، وہ پھر ان بزرگوار کے پاس یعنی پیر پٹھان ان کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے اجازت ہے. میں نے کہا ہاں تمہیں اجازت ہے. جب ہاتھ ملایا تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، بلکہ میں تو ادب سے کہوں گا، پیر پٹھان انہوں نے فرمایا کہ کیا میری کل والی جو 2 نصیحتیں تھیں وہ یاد ہیں؟ وہ آدمی جو کہ کل کا ہی غصے سے بھرا پڑا تھا وہ اور زیادہ غصے میں آ گیا، اور چونکہ ادب کی تقاضے کی وجہ سے بول نہیں سکتا تھا، وہ پھٹ پڑا اور کہنے لگا یہ کیا بار بار ایک بات مجھے کہہ رہے ہیں؟ کون بے عقل انسان ہوگا جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بہتر جانے گا، اور کون ایسا بیوقوف ہوگا جو اپنے آپ کو اللہ کے برابر سمجھے گا، کمتر نہ سمجھے گا؟ ہم تو اللہ کے بندے ہیں. تو پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت ادب احترام کے ساتھ فرمایا، صبح جو مانگنے والا آیا تھا اس کو تم نے 3 دن کی باسی روٹی دی اور رات کا لنگر اس کو دے دیا اور خود بہترین کھانا کھا لیا. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تم نے میری بات پر عمل نہیں کیا. اگر تم وہ جو بہترین کھانا اس کو دے دیتے تو یقیناً تم اپنے اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ سے بہت بلند سمجھتے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا. تم نے ایک نیکی کا موقع ضائع کر دیا. تب اس شخص کو یاد آیا کہ اللہ کے ولی جو بھی بات کرتے ہیں وہ درست کرتے ہیں اور قابل عمل ہوتی ہے، اور اس سے پیچھے کوئی مصلحت پنہا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کتب بھری پڑی ہیں اولیاء کرام اور اللہ کے نیک بندے صالحین. اس وقت بھی کچھ نیک لوگ موجود ہیں، ہم ان کی محفلوں میں بیٹھنے سے گریز کرتے ہیں. جانا چاہیے، چاہے مہینے میں 1 دفعہ جائیں، خالی ہاتھ نہیں آئیں گے. یہ بات تو آپ نے سنی ہوگی، جب کسی انعام یافتہ شخص کے پاس بیٹھو گے تو کچھ نہ کچھ انعام لے کر ہی اٹھو گے. بہرحال ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جیسی بھی چھوٹی موٹی نیکی کرتے ہیں اس کا ثواب ہمیں اس کے برابر نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر عطا کرے.
اور جو بڑے بڑے گناہ ہم کرتے ہیں یا اللہ ان کو معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ تیرے ہم گناہ گار بندے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے ہی آگے جھکتے ہیں، تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں توفیق دے، ہم ایسے نیک کام کریں کہ تجھے پسند آ جائے، دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے، قبر بھی ہماری آمد پہ خوش ہو، وہ مٹی خوش ہو، روز قیامت آپ بھی ہمارے ساتھ خوش ہوں، اور شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نصیب ہو۔ آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔